بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 33 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تبلیغی جماعت کا طریقہ کار، یعنی کہ تبلیغی جماعت نے دعوت دین کو پھیلانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کس طرح کا نصاب متعین کیا، اور کس طرح کا جو ہے وہ اپنا انداز رکھا جس سے اتنی جو ہے وہ بڑی سطح پر مسلمانوں کے اندر انقلاب برپا ہوا. تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں. مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دین کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس کے لیے انہوں نے محنت، جد و جہد، گشت اور سفر کا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے انہوں نے اس طریقے کا انتخاب کیا. لوگ عام طور پر جو ہے وہ دنیاوی مشاغل میں پھنس کر دین سیکھنے سے اور دین کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ قاصر رہ جاتے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اس لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ پالیسی بنائی کہ عارضی ترک وطن اور غربت اختیار کرنے پر مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ عارضی طور پر وہ اپنا وطن چھوڑ دیں اور غربت اختیار کر لیں، اور تاکہ کچھ مدت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ یکسو ہو کر دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، دیگر جو بنیادی ارکان ہیں وہ سیکھ سکیں اور اہل علم اور دین کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی کہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر سے نکل کر دوسرے شہر چلے جائیں، دوسرے گاؤں چلے جائیں ایک جماعت کی شکل میں. اس طرح سے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا. جماعتیں بنا کر دین کی دعوت کے لیے نکلنا اصل تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ جماعت کی شکل میں دین کی دعوت دینا یہی اصل تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے لیے پھرا کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. ہم نے یہ اصل چھوڑ دی ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر سے جو ہے وہ دین جو ہے وہ نکل چکا ہے. اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو ہے وہ جماعتیں بنا کر نکلنا ضروری ہے. یعنی کہ یہ اصل تھا، اصل طریقہ یہی تھا کہ جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے ترک وطن کیا جائے، غربت اختیار کی جائے، گھر سے نکلا جائے، اور پھر جو ہے وہ دین کے جو بنیادی احکامات ہیں، جو بنیادی جو ہے وہ باتیں ہیں وہ سیکھی جائیں. دین کے اس غرض سے پھرنا اور دین کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرنا، گشت کرنا، نقل و حرکت کرتے رہنا، یہ اصل تھا. جب یہ چھوٹ گیا تو پھر خلافت بھی مسلمانوں سے جاتی رہی. اسی وجہ سے خلافت بھی ختم ہو گئی، یعنی کہ یہ اصل مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے. ان کا یہ خیال تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو عارضی ترک وطن اور غربت اختیار کرنے پر آمادہ کیا. نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے سب سے جو اہم چیز ہے، یعنی کہ کلمہ، اسی کی حیثیت سے کوشش کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں دنیا میں، جو لے کر مبعوث ہوئے ہیں، ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کلمہ ہے. تو لہٰذا اسی کی حیثیت سے مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی کہ ہمیں اسی کے حساب سے، اسی حیثیت سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. مسلمان جو ہے وہ اس وقت بدقسمتی سے کلمہ سے بھی ناآشنا تھے، اس لیے سب سے پہلے اسی کلمہ کی تبلیغ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ سب سے پہلے اسی کلمے کی تبلیغ ہے جو کہ خدائی کا اقرار نامہ ہے، اور اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ در حقیقت ہمارا اور کوئی مشغلہ نہیں ہوگا. اس بات کو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا اور جو ہے وہ کلمے سے اپنی تبلیغ کا، اپنی دعوت کا آغاز کیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ کے اندر جس چیز کی باری آتی ہے وہ نماز ہے. نماز کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کی تصحیح، اور نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بنانے کی کوشش کی تلقین کہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. تو لہٰذا نماز کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کی بھی تصحیح کی جائے،
یہ بھی ان کی تبلیغ کا ایک طریقہ تھا کہ نماز کی درستگی ہو، اور کلمے کی درستگی کے بعد دوسری چیز نماز کی درستگی ہے، اور اس کے بعد 3 اوقات کے اندر تحصیل علم و ذکر یہ کیا جائے، یعنی علم حاصل کیا جائے، ذکر کی محفل میں جو ہے وہ بیٹھا جائے، اس کے لیے صبح و شام اور کچھ حصہ رات کا انہوں نے مقرر کیا، متعین فرمایا کہ یہ جو ہے یہ وقت جو ہے وہ ایسے 3 اوقات ہوں جن کے اندر مسلمان جو ہے وہ بیٹھیں اور علم حاصل کریں، اہل علم کی مجالس میں جائیں اور اہل ذکر کی مجالس میں جائیں اور وہاں جا کر علم حاصل کریں۔ تو یہ 3 اوقات انہوں نے اپنی تبلیغی جماعت کے طریقہ کار میں ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی رکھا تحصیل علم کے لیے اور ذکر کے لیے، کہ مسلمان جو ہے وہ ان 3 اوقات میں اہل علم کے پاس جا کے تحصیل علم کر سکیں، تو یہ طریقہ انہوں نے متعین فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ تفریغ وقت، یعنی کہ وقت کو فارغ کرنا، ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے اصل جو فریضہ محمدی ہے وہ سمجھ کر نکلنا، یعنی کہ جب جو ہے وہ آپ اپنے وقت کو فارغ کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کے لیے پیش کریں گے، یہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، ذکر ہے، علم ہے، جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، تو اس کے لیے تفریغ وقت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے وقت کو فارغ کر کے نکل سکیں اور دوسروں کے ساتھ مذاکرہ کر سکیں۔ تو ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اصل فریضہ محمدی سمجھ کر نکلنا، اس کی بھی انہوں نے تلقین فرمائی اور اپنے جماعت کے طریقہ کار کے اندر اس کو شامل فرمایا، اور تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے وقت کو فارغ کریں اور فارغ کر کے ان چیزوں کو آگے پھیلائیں۔ اسی طرح تصحیح نیت بھی ضروری ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی انہوں نے تلقین فرمائی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہر عمل کے بارے میں جو وعدے وعیدے ہیں ان کے موافق اس امر کی تعمیل اللہ کی رضا اور موت کے بعد والی زندگی کی درستی کی کوشش کرنا، یہ بھی ان کے دعوت کے طریقہ کار میں ہے، تبلیغی جماعت کے طریقہ کار میں ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے اس کے بارے میں جو وعدے ہیں یا وعید ہیں ان کے موافق اس امر کی تعمیل کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ فرمایا ہے تو اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر کام کرنا، اور اگر وعید ہے تو اس سے بچ کر رہنا اور اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا، اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی کی درستی کی کوشش کرنا، اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا۔ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر جب آپ محنت کریں گے، جب آپ جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام کریں گے، دین کو سیکھنے کی نیت کریں گے، تو لازمی بات ہے ایسی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی درستگی کا سبب ہے۔ تو یہ بھی ان کی جو ہے وہ تبلیغ کے طریقہ کار میں شامل تھا کہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ شامل رکھا اور کہا، تلقین فرمائی کہ یہ بھی جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعد اور وعید فرمائے ہیں ان کے موافق اپنے آپ کو چلانا، ان کے موافق اپنے اعمال کرنا، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی فکر کرنا۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اصل اہمیت ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ اس بات کو مولانا اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اصل جو چیز ہے، جو امت مسلمہ کا بنیادی کام ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اس بات کو مولانا اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی یا نہ دی جائے اور دین کی تبلیغ اور ارشاد کو مرکزی اہمیت حاصل نہ ہو تو دین جو ہے وہ مضمحل ہو جائے گا، دین جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا دین کی تبلیغ کو اصل حیثیت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو اصل حیثیت حاصل نہ ہوگی تو دین مضمحل ہو جائے گا، دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، گویا کہ عبادتیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، دین کی جو شاخیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ مرجا جائیں گی، جیسے کہ وظیفہ ہے، وظائف ہے، دعائیں ہیں، یہ ہر دینی امر جو ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، وظیفے، وظائف، دعاؤں کے علاوہ بھی وہ ایمان کی پگڈنڈیاں ہیں۔ جو درخت جڑ سے سوکھ جائے اس کے پھول پتوں میں شادابی کہاں سے ہوگی؟ یعنی ایمان جو بنیاد ہے وہی جب سوکھی ہوئی ہو
اس کے اوपर ہی جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، وہی مسلمان کے دل میں نہ ہو، تو پھر جو اس کے اوپر پھول پتے لگیں گے تو وہ کہاں سرسبز ہوں گے، ان میں شادابی کہاں سے ہوگی؟ شادابی تو جب ہوگی جب درخت جو ہے وہ جڑ سے بھی جو ہے وہ اگا ہوا ہو اور صحیح جو ہے وہ سوکھا ہوا نہ ہو، بلکہ اس کی جڑ کے اندر بھی شادابی موجود ہو، سرسبزی موجود ہو، تب اس کی جو شاخیں ہیں یا اس کے جو پھول پتے ہیں ان میں بھی شادابی ہوگی۔ تو اصل اہمیت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی اصل ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان کے اندر جو ہے وہ دیگر دین آ سکتا ہے، دیگر امور پر انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ مسلم کا فروغ جو ہے اسلام کے فروغ میں لگے رہنے کے علاوہ متصور نہیں، یعنی کہ مسلم کا فروغ جب ہی ہو سکتا ہے جب اسلام کے فروغ کی فکر اس کے دل میں ہو، جب اسلام کے فروغ میں وہ لگا رہے، اس کے علاوہ مسلم نہیں پھیل سکتا۔ مسلم جب ہی پھیلے گا، مسلم کو فروغ جب ہی ملے گا جب اسلام کے فروغ کی لگن ہو، جب اسلام کے فروغ کی جو ہے وہ دل میں اس کے فکر ہو، اس کے علاوہ مسلم کے فروغ کا کوئی اور تصور نہیں ہے۔ مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ قوم کے اندر پہلے دین کی طلب پیدا کی جائے، جب دین کی طلب پیدا ہوگی، دل میں دین کی اہمیت پیدا ہوگی، اس کے اوپر دین کے جتنے بھی پھول پتے لگیں گے ان کے اندر شادابی ہوگی، ان کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی توانائی ہوگی، اور پھر اسلام کو فروغ ملے گا، مسلم کو فروغ ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جائے، سب سے پہلے تو دین کی طلب پیدا کی جائے، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے یہ ان کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد غلبہ دین کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے۔ یعنی کہ مولانا کی جو تحریک تھی وہ اس تحریک کی گویا کہ یہ ایک تمہید تھی، یہ تبلیغی جماعت، مولانا کا یہ نظریہ تھا، مولانا یہ چاہتے تھے کہ دین غالب آئے، دین کو غلبہ حاصل ہو، تو دین کے غلبے کے لیے دین کے اندر سرسبزی ہونا ضروری ہے، شادابی ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے، تب دین نافذ کر پائیں گے، ویسے تو کوئی نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے مولانا نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنایا اور اس کے معنی اور مفہوم کو ذہنوں میں راسخ کرنے کا کام کیا، تاکہ ان کو غلبہ دین کے لیے کھڑا کیا جا سکے، کیونکہ عقائد جو ہیں، مبادی جو ہیں، ان کی درستی کے بغیر دین قائم اور غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک عقائد جو ہیں بنیادی اور جو اس کی مبادیات ہیں وہ درست نہیں ہیں تو اس کے بغیر دین کا قیام کیسے ہو سکتا ہے، دین کیسے غالب ہو سکتا ہے؟ جب تک اس کی بنیادی عقائد اور اس کی مبادیات ہی جو ہے وہ درست نہ ہو۔ تو مسلمانوں کے اندر مولانا نے اس دعوتی تحریک سے یہ کیا کہ جو بنیادی عقائد ہیں، جو مبادیات ہیں، ان کی تبلیغ کی، ان کو درست کرنے کی کوشش کی۔ جس قوم کی پستی لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے بھی گر چکی ہو، وہ ابتدا سے درستی کیے بغیر انتہائی درستی کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ پستی اتنی آ گئی تھی مسلمانوں میں کہ لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ بھی ان کو نہیں آتے تھے، اتنی زیادہ جو ہے وہ پستی آ چکی تھی۔ تو ابتدائی درست نہیں ہے تو انتہا درست کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی ابتدا درست نہ ہو اس کی انتہا کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ابتدا تو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی ہے، پھر اس کے معنی و مفہوم کا جو ہے وہ رسوخ حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد انتہا غلبہ دین ہے۔ غلبہ دین کیسے ہوگا جب لا الہ الا اللہ بھی نہیں آتا کسی کو؟ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے وہ محو ہو چکے ہیں، اور اس صورت میں غلبہ دین کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فکر، مولانا کو یہی فکر لگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مولانا کے اندر دینی حمیت کا عالم یہ تھا کہ دین کے غلبے کی تڑپ لگی رہتی تھی، اور مسلمانوں کی قسم پرسی کی کسک بلا کی تھی، یعنی کہ ان کے دل کے اندر یہ جو تڑپ تھی دین کے غلبے کی، اور مسلمانوں کی حالت جو ادھر سے تھی، جو قسم پرسی کی حالت تھی، اس پر مولانا کڑتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے لال قلعہ دیکھنے کے بارے میں مولانا سے پوچھ لیا،
تو فرمایا کہ میں لال قلعے کی سیر کو بے اہمیت ہی سمجھتا ہوں، یعنی کہ لال قلعہ دیکھنے کی ان کو فرصت نہیں ہے، ان کے دل میں جو فکر ہے، جو تڑپ ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے اور میں جا کے لال قلعہ کی سیر کروں، تو اس کو انہوں نے بے اہمیتی قرار دیا کہ میں اس کو بے اہمیتی سمجھتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا کے پیش نظر صرف تحریک اقامت الصلاح نہیں تھی، بلکہ پورے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد میں وہ لگے ہوئے تھے، پورے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں وہ لگے ہوئے تھے، اور اسی فکر میں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی اور مسلمانوں کی جو ابتدا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی تاکہ دین کو غالب کیا جا سکے۔ ایک مرتبہ مولانا نے فرمایا میاں ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، یعنی کہ نئی قوم سے مراد یہ ہے کہ جن کی ابتدا بھی درست ہو، جن کا کلمہ بھی درست ہو، جن کی نماز بھی درست ہو، تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کر سکیں، دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلا سکیں اور دین کو غلبہ حاصل ہو۔ اس طرح کی ایک نئی قوم مولانا پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح مولانا کی یہ جو تبلیغی جماعت ہے مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں وہاں سے انہوں نے آغاز کیا، جس میں کلمہ ہے، نماز ہے، تحصیل علم ہے، یعنی کہ بنیادی باتوں کی تحصیل ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، اہل علم کے پاس بیٹھنا ہے اور اپنی نیت درست کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر جب یہ حاصل ہو جائیں گی تو پھر غلبہ دین حاصل ہوگا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت کا جو طریقہ کار ہے اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے کہ تبلیغی جماعت نے اپنی دعوت کا آغاز کلمے سے کیا، نماز کی درستی سے کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بنیادی عقائد اور اس کے بعد جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ان سے آغاز کیا تاکہ دین کا غلبہ صحیح طریقے سے حاصل ہو سکے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان بھی ایک تحریک ہے جو کہ نارتھ امریکہ کی ایک تحریک ہے، دعوتی تحریک، اس کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے اسلام سرکل آف نارتھ امریکہ۔ تو اس تحریک کے بارے میں ہم اگلے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔